قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تو کوئی دین سے ذرا ادھر ادھر تو نہیں ہو سکتا تھا، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی ایک شان ہے، ان کی ایک عظمت ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں وہاں سے تو شیطان بھی نہیں گزر سکتا، ان کا ایک جلال تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر کوئی بندہ دین سے ذرا ادھر ادھر ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبردستی ان کو کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ میرے سامنے کھاؤ اور پیو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ تو متعین کر کے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 22 رجب کا یا 27 رجب کا روزہ رکھتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی کوئی نفلی روزہ رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں کہ 27 رجب کو واقعہ معراج اگر ہوا تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 27 رجب ہی ہے، پاسبلٹی ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ رجب کا مہینہ نہیں تھا، ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور بعض علماء نے کوئی اور مہینہ لکھا ہے۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال واقعہ معراج ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہمیں حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی رات معراج پہ گیا تھا، تو لہذا یہ ایک خاص مقدس والی رات ہے، مقدس رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کم سے کم 100 سال تک تو صحابہ بھی زندہ رہے۔ صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ 27 رجب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت والی رات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو لہٰذا یہ ایک مقدس رات بن جاتی ہے، فضیلت والی رات بن جاتی ہے۔ بعض لوگ تو میں نے جیسے پچھلے جو میں آپ حضرات کے سامنے کہا کہ لیلۃ القدر رمضان کی جو رات ہے اس سے زیادہ 27 رجب کو فضیلت والا مانتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو قرآن سے ثابت ہے نا، اس کی عظمت، اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ 27 رجب کی شان باقی دنوں سے بھی، یعنی لیلۃ القدر کی رات سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، یعنی من گھڑت لوگوں نے ایک چیز بنا دی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ نفل نماز آپ جب مرضی پڑھ لیں، اس کو متعین کر کے اگر آپ کریں گے تو وہ بدعات اور خرافات میں آئے گا۔ روزہ بھی اگر کوئی جیسے مرضی جس دن وہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 کا رکھتا ہے، سوموار جمعرات کا رکھتا ہے، وہ ایسے ہی عام نیت کیے بغیر، اس کو فضیلت والا سمجھے بغیر ایسے ہی نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آج کی رات جاگتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کل کی رات جاگ لیں، پرسوں کی رات جاگ لیں، تہجد کا اہتمام ہے اگر آپ کی زندگی کے اندر، یا ویسے آپ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، آپ تھوڑی دیر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ خاص متعین کر کے کہیں کہ 27 رجب کی رات کو میں نے جاگنا ہے اس نیت سے کہ چونکہ یہ معراج والی رات ہے اور اس میں فلاں فلاں نماز میں نے پڑھنی ہے، صلاۃ الرغائب ہے، صلاۃ الالفیہ ہے، کہ یہ اتنے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے، فلاں فلاں چیز آپ من گھڑت باتیں جب کریں گے تو آپ بدعت، خرافات اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو گویا علماء کرام کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ثابت یہی رجب کا مہینہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہ کوئی اور مہینہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، لیکن ہم اس کو متعین نہ کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اگر آپ کہیں گے صاحب میں نے تو غلط کام تو کوئی نہیں کیا، میں نے تو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے،
اسی طریقے سے بعض لوگ رجب کے اندر عمرہ کو خاص کرتے ہیں کہ رجب کے اندر میں نے عمرہ کرنا ہے. اب تو چاہے کہ عمرہ ویسے ہی بند ہے، لیکن جیسے زمانے جاہلیت میں خاص کیا جاتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت رجب میں عمرے کی زیادہ ہے، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ پورا سال ہے. ہاں، رمضان کے مہینے میں عمرے کی فضیلت ہے، حدیث سے جو ثابت ہے. رجب کے مہینے میں ایک بندہ ویسے ہی عمرے پہ گیا ہوا ہو، یا اس کی چھٹیاں رجب کے مہینے میں ہوتی ہیں، یا اس کے لیے آسانی تب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. متعین آپ کریں گے تو آپ بدعت کے شکار ہو جائیں گے. میں نے آپ ابھی کہا نا کہ آپ کہیں گے صاحب عمرہ ہی کسی نے کیا ہے نا، گناہ کا کام تو نہیں کیا. آپ کہیں گے صاحب میں نے نماز ہی پڑھی ہے نا، روزہ رکھا ہے، گناہ تو نہیں کیا. تو بات آ جاتی ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اتباع اللہ اور اس کے رسول کی ہے. آپ کہیں کہ صاحب زور کی 4 رکعتیں ہیں، میں 5 پڑھ لیتا ہوں، کر سکتے ہیں آپ؟ جی، آپ کہیں زور کی 4 رکعتیں میں 5 پڑھ لوں، آپ کہیں عصر کی 4 ہے میں 5 پڑھ لوں، مغرب کی 3 ہے میں 4 کر لوں، آپ کر سکتے ہیں. اب 1 رکعت زائد ہی پڑھنی ہے نا، تو اس میں گناہ تو کوئی نہیں، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کہیں کہ صاحب میں مسافر ہوں، مسافر کے لیے نماز کا جو ہے وہ قصر کرنے کا حکم ہے، نماز کو جہاں 4 رکعتیں ہیں وہاں اس کو 2 پڑھنے کا حکم ہے. آپ کہیں کہ نہیں صاحب میں پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، آپ کر سکتے ہیں. اللہ کا حکم جب ہے، اللہ کے رسول کا حکم جب ہے. اب عید والے دن آپ کہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں، جہاں منع کیا گیا، آپ کہیں کہ نہیں میں روزہ رکھتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، تو آپ کو عبادت اس کا ثواب ملے گا یا آپ کو گناہ ملے گا؟ جی زور سے کہہ دیں، شرمانے کی بات نہیں ہے. تو بات آتی ہے اتباع کی. اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ متعین کر کے کہہ دوں کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ 27 رجب کا روزہ ہے. اللہ کی طرف سے جب حکم نہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے جب حکم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں لوگوں کو بتاتا پھروں یا میں خود کرتا چلوں؟ دین اس کا نام نہیں، دین نام ہوتا ہے اتباع کا. صحابہ نے نہیں کیا، اور آپ کہیں کہ جی میں صحابہ سے زیادہ جو ہے وہ صحابہ نے نہیں کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا تو میں کر رہا ہوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا. بھئی آپ صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہو. اگر اس رات کی فضیلت ہوتی 27 رجب کی تو کیا صحابہ اس پر عمل نہ کرتے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے صحابہ نے کیا کیا کیا، اپنی جان پیش کر دی. صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.